الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ، اور جب مشتری کے پاس کوئی نیا عیب پیدا ہو جائے پھر وہ ایسے عیب پر باخبر ہو کان عند البائع، جو بائع کے پاس تھا، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، تو مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ عیب کا نقصان حاصل کرے، وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيعَ، اور وہ مبیع کو لوٹا نہیں سکتا، إِلَّا أَن يَرْضَى الْبَائِعُ أَن يَأْخُذَهُ بِعَيْبِهِ، مگر یہ کہ بائع اس کو عیب کے ساتھ لینے پر راضی ہو جائے۔ وَإِن قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ، اور اگر مشتری نے کپڑے کو کاٹ لیا، وَخَاطَهُ، اور سل لیا، او صبغه، یا کپڑے کو رنگ دیا، او لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمَنٍ، یا ستو کو گھی میں ملا دیا، ثم اطلع علی عیب، پھر مشتری عیب پر مطلع ہوا، رجع بنقصانہ، تو مشتری عیب کا نقصان حاصل کرے گا، ولیس للبائع ان یأخذہ بعینہ، اور بائع کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ بعینہ مبیع کو لے لے۔ ومن اشترى عبدا، ایک شخص نے غلام خریدا، فاعتقہ، اور اس کو آزاد کر دیا، او مات عنده، یا وہ غلام مشتری کے پاس مر گیا، ثم اطلع علی عیب، پھر مشتری عیب پر مطلع ہوا، رجع بنقصانہ، تو وہ رجوع بالنقصان کرے گا۔ فإن قتل المشتری العبد، پس اگر مشتری نے غلام کو قتل کر دیا، او کان طعاما، یا مبیع کوئی کھانے والی چیز تھی، فاکلہ، اور مشتری نے اسے کھا لیا، ثم اطلع علی عیبہ، پھر اس کے عیب پر باخبر ہوا، لم یرجع علیہ بشیء فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو مشتری کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ وقالا یرجع بنقصان العیب، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس صورت میں بھی عیب کا نقصان حاصل کرے گا۔ عزیز طلبہ، ان متون کے تحت مصنف علیہ الرحمہ خیار عیب کی وجہ سے مبیع کے لوٹائے جانے کے ممنوع ہونے کو بیان فرما رہے ہیں، لہٰذا خیار عیب کی وجہ سے مبیع کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ امور کون کون سے ہیں؟ مصنف علیہ الرحمہ نے جن امور کا تذکرہ کیا ہے اس کو بھی کچھ اضافے کے ساتھ میں ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں۔ امر اول، مشتری کے پاس کسی نئے عیب کا پیدا ہو جانا۔ اگر مشتری کے پاس کوئی نیا عیب پیدا ہو جائے تو پھر مشتری یک طرفہ طور پر اپنی مرضی سے اس چیز کو واپس نہیں کر سکتا، بلکہ بائع کی رضامندی ضروری ہوگی۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ میں بیان کیا کہ اب مشتری مبیع کو واپس کر کے اپنی پوری رقم واپس نہیں لے سکتا، البتہ مبیع کے اندر جو عیب ہے اس عیب کا نقصان وہ بائع سے حاصل کر سکتا ہے۔ امر دوم، دوسری چیز جو عیب کی وجہ سے مبیع کی واپسی میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ مبیع میں پیدا ہونے والا اضافہ ہے۔ مبیع میں مشتری کے یہاں اضافہ پیدا ہونے کی کل 4 صورتیں ہیں۔ صورت اولا،
یہ اضافہ مبی کے ساتھ متصل بھی ہو اور اس سے پیدا شدہ بھی ہو۔ مثلاً درخت تھا اور خریدنے کے بعد اس کے قد میں اضافہ ہو گیا، یا جانور خریدا تھا اور اس میں چربی اور گوشت وغیرہ کا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح کے اضافے کو فقہ کی اصطلاح میں زیادۃ متصلۃ متولد کہا جاتا ہے۔ ایسی زیادتی جو متصل بھی ہو اور پیدا شدہ بھی ہو۔ مبی میں اس طرح کا اضافہ آ جانا اس کی واپسی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس طرح کے اضافے کے بعد اگر مشتری کو کوئی عیب نظر آئے جو بیچنے والے بائع کے پاس سے مبی میں موجود ہو، تو مشتری اس چیز کو خیار عیب کی بنیاد پر واپس کر کے اپنی پوری رقم واپس لے سکتا ہے۔ دوسری صورت اضافے کی دوسری قسم یہ ہے کہ یہ اضافہ مبی کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس سے الگ ہونا ممکن ہی نہ ہو یا بہت مشقت کے ساتھ ممکن ہو، لیکن یہ اضافہ مبی سے پیدا شدہ نہ ہو، جیسے کہ کپڑا خرید کر اس کو رنگ دیا یا ستو خرید کر اس کو گھی میں ملا دیا۔ اس قسم کے اضافے کو فقہ کی اصطلاح میں زیادۃ متصلۃ غیر متولدہ، ایسی زیادتی جو متصل تو ہو لیکن مبی سے پیدا شدہ نہ ہو۔ مبی میں اس قسم کے اضافے کا پیدا ہونا مبی کے واپسی میں شرعی لحاظ سے رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ نہ اصل مبی کا بغیر زیادتی کے لوٹانا ممکن ہے، کیونکہ یہ زیادتی مبی سے جدا نہیں ہے، کیونکہ رنگ کپڑے کے ساتھ متصل ہو چکا ہے، گھی مبی ستو کے ساتھ مل چکی ہے، اور نہ ہی اصل مبی کا زیادتی کے ساتھ لوٹایا جانا ممکن ہے، کیونکہ یہ زیادتی نہ تو اصل مبی ہے اور نہ ہی مبی کے تابع ہے۔ اس لیے مشتری مبی کو واپس کر کے اپنی پوری رقم واپس نہیں لے سکتا، بلکہ مبی کو اپنے پاس رکھ کر عیب کے مقابلے میں تاوان اصول کر سکتا ہے۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت وَإِن قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِثَمَنٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَن يَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ عبارت میں بیان کیا ہے۔ اضافے کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ اضافہ مبی کے ساتھ متصل تو نہ ہو بلکہ اس سے الگ ہو، یا آسانی کے ساتھ الگ کیا جا سکتا ہو، لیکن وہ اضافہ خود مبی سے پیدا ہوا ہو۔ ایسے اضافے کو فقہ کی اصطلاح میں زیادۃ منفصلۃ متولد کہا جاتا ہے، یعنی ایسی زیادتی جو مبی سے جدا ہو لیکن مبی سے پیدا شدہ ہو۔ مثلاً درخت خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں پھل پھول نکل آئے، یا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد جانور نے بچہ دے دیا، تو ان صورتوں میں اضافہ اگر مشتری کے مبی پر قبضہ کرنے سے پہلے بائع کے یہاں ہوا ہے اور پھر مشتری کو مبی میں کسی عیب کا علم ہو، تو پھر یہ اضافہ مبی کی واپسی اور معاملے کو ختم کرنے میں رکاوٹ نہیں ہوگا، بلکہ مشتری اگر چاہے تو اپنی پوری رقم واپس لے کر مبی کو اضافہ سمیت واپس کر دے، کیونکہ یہاں یہ زیادتی مبی کے بائع کے زمان میں رہتے ہوئے ہوئی ہے، اس لیے یہ زیادتی بھی بائع کی ہوگی۔ لیکن اگر یہ اضافہ مشتری کے مبی پر قبضہ کرنے کے بعد ہوا ہو تو اب اس کی وجہ سے مبی کی واپسی ممنوع ہوگی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مشتری مبی کو واپس کر کے اپنی پوری رقم واپس لے لے، بلکہ مشتری مبی کو اپنے پاس رکھ کر نقصان عیب کو حاصل کرے گا، کیونکہ اس صورت میں یہ پیدا ہونے والی زیادتی بھی مبی ہے جو اصل مبی کے تابع ہے، اور جب مبی ہے اور مبی پر مشتری نے قبضہ کر لیا تو یہ اضافہ بھی مشتری کی ملک کہلائے گی۔
اضافے کی چوتھی اور آخری قسم یہ ہے کہ یہ اضافہ مبی کے ساتھ متصل بھی نہ ہو اور اس سے پیدا شدہ بھی نہ ہو. ایسے اضافے کو فقہ کی اصطلاح میں زیادت منفصلۃ غیر متولد کہا جاتا ہے، یعنی ایسی زیادتی جو مبی سے جدا بھی ہو اور مبی سے پیدا شدہ بھی نہ ہو. مثلا ایک گاڑی خریدا اور اس کو کرائے پر دے دیا، جس سے کرائے کے طور پر کچھ رقم کمایا، اور یہ کمائی ہوئی رقم نہ تو گاڑی سے متصل ہے اور نہ ہی اس سے پیدا ہوئی ہے. ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ کمائی مبی کے لوٹانے کو نہیں روکے گی. مشتری کمائے ہوئے کرائے کو بغیر گاڑی کے لوٹا کر پورا ثمن لے سکتا ہے. امر سوم، تیسری چیز جو عیب کی وجہ سے مبی کے واپسی کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، یہ ہے کہ مبی مشتری کے یہاں ہلاک ہو جائے، اور مبی کے ہلاک ہونے کے بعد مشتری کو مبی میں کسی عیب کا پتہ چلے جو بائع کے پاس کا تھا، تو ظاہر ہے کہ اب مبی کی واپسی تو ممکن نہیں رہی کیونکہ مبی ہلاک ہو چکی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبی میں عیب کی وجہ سے کیا مشتری عیب کا تاوان وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ چیز اگر قدرتی حادثے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے تو پھر مشتری اس میں موجود عیب کا تاوان وصول کر سکتا ہے، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت ومن اشترى عبدا فاعتقه او مات عنده ثم اطلع على عیب رجع بنقصانه میں بیان کیا کہ ایک شخص نے غلام خریدا اور یہ غلام کو مشتری نے آزاد کر دیا، یا مشتری کے پاس یہ غلام مر گیا اور مشتری عیب پر باخبر ہوا تو اب وہ رجوع بالنقصان کرے گا. اسی طرح اگر مبی قدرتی حادثے سے تو ہلاک نہ ہوئی ہو لیکن مشتری کے عمل سے ختم ہو گئی ہو، یعنی مشتری نے مبی کو اس کے عام معروف استعمال کامن یوز کے تحت استعمال کیا ہو، مثلا مبی کھانے کی چیز تھی اور مشتری نے اسے کھا لیا، پھر عیب پر باخبر ہوا، تب بھی مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا. البتہ اگر مشتری نے مبی کو استعمال کر کے نہیں بلکہ ویسے ہی ہلاک کر دیا، مثلا غلام خرید کر قتل کر دیا اور پھر غلام میں موجود کسی عیب پر باخبر ہوا، تو اس صورت میں اس غلام میں موجود سابقہ عیب کا تاوان وصول کرنے کا حق مشتری کو نہیں ہوگا. اسی تفصیل کو مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت فَإِن قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ میں بیان کیا. عزیز طلبہ، اس عبارت کے تحت یہ بات سمجھ لیں کہ امر سوم کے تحت خلاصے کے طور پر یہ بات ذکر کی گئی کہ مبی کے واپسی کے لیے رکاوٹ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ مبی مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو جائے، جیسے غلام خریدا اور مشتری کے پاس وہ غلام مر گیا، پھر غلام کے اندر کسی عیب پر وہ باخبر ہوا تو مشتری کو تاوان کے وصولی کا حق حاصل ہوگا. اور اگر مشتری نے اس کو معروف استعمال میں خرچ کر دیا، جیسے کھانے کی چیز تھی اور اس کو کھا کر ختم کر دیا، پھر اس مبی میں کسی عیب پر باخبر ہوا، تب بھی اسے رجوع بالنقصان حاصل ہوگا. تو تاوان کے اصول کے سلسلے میں قتل عبد والی صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اگر مشتری نے ایک غلام کو خرید کر خود ہی غلام کو قتل کر دے اور پھر اس غلام کے اندر کسی عیب پر باخبر ہو تو بالاتفاق صاحبین کے نزدیک بھی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قتل عبد والی صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی مشتری کو تاوان کے اصولی کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا.
لیکن اکل طعام کی صورت میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہے، جبکہ قدوری کے متن سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ فَإِن قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبِهِ، متن قدوری میں صاحب قدوری نے قتل عبد اور اکل طعام دونوں مسئلوں کو ذکر کر کے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ذکر کیا ہے، جبکہ قتل عبد والی صورت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف صرف اکل طعام کی صورت میں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا اختلاف ہے کہ اکل طعام والی صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک مشتری کو تاوان کے اصول کا حق حاصل ہوگا۔ اکل طعام والی صورت میں صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، یعنی مفتہ بہ قول کے اعتبار سے اگر مشتری نے مبی کو کھا کر ختم کر دیا اور اس کے بعد اس میں کسی عیب پر باخبر ہو تو صاحبین کے مفتہ بہ قول پر عمل کرتے ہوئے اسے رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ اس تفصیل کے بعد ان متون کے تحت ایک عصری مسئلہ سماعت کرتے چلیں۔ پیکنگ شدہ شے کو کھولنے کے بعد عیب کی صورت میں خیار عیب کا حکم۔ اگر کسی شخص نے باکس میں پیک نیا موبائل خریدا اور باکس کے سل کو توڑ کر موبائل کو دیکھا تو مشتری موبائل کے سل کو توڑ کر جب اس نے موبائل کو دیکھا تو موبائل میں ایک ایسا عیب پایا جو بائیں کے پاس کا تھا، تو اس صورت میں مشتری کو رجوع بالنقصان یعنی عیب کی وجہ سے موبائل کی قیمت میں جو کمی آئی ہے اسے تو واپس لینے کا حق حاصل ہوگا، لیکن مشتری کو یعنی خریدار کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ عیب دار موبائل واپس کر کے اپنی رقم واپس لے لے۔ البتہ اگر بائیں اس عیب دار موبائل کو لینے پر راضی ہو تو اس صورت میں مشتری اپنی پوری رقم لے سکتا ہے۔ اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الی آخرہ پر منطبق کرنے کے لیے عیب کی تعریف کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تاجروں کی عادت میں مبی کی قیمت میں کمی کر دے اسے عیب کہا جائے گا۔ عیب کی تعریف یعنی ڈیفینیشن سے انطباق آسان ہو گیا، اور وہ اس طرح کے فی زماننا ھذا پیکنگ شدہ اشیاء میں تاجروں کا عرف یہ ہے کہ انہیں کھولنے کے بعد ان کی سل کو توڑنے کے بعد مبی کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بند ڈبے کو بند باکس کو کھولنا مبی میں عیب شمار ہوگا، اور ذکر کردہ مسئلے میں مشتری نے باکس کو کھولا ہے جس کی وجہ سے مشتری کے یہاں ایک نیا عیب پیدا ہو گیا، اور جب مبی میں عیب قدیم یعنی پرانے عیب کے ساتھ عیب حادث یعنی نیا عیب پایا جائے تو مشتری کو تاوان کے اصول کرنے کا تو اختیار ہوتا ہے، لیکن مبی کو واپس کر کے پوری رقم لینے کا حق نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ عبارت میں خود ذکر کر رہے ہیں وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ، اور جب مشتری کے پاس کوئی نیا عیب پیدا ہو جائے ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ، پھر وہ پرانے عیب پر باخبر ہو کان عند البائع، جو بائع کے پاس کا تھا، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، تو وہ عیب کا نقصان تو حاصل کر سکتا ہے، وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيعَ، لیکن وہ مبی کو واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ مبی کو لوٹانے میں بائع کا نقصان ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کے پاس سے مبی صحیح سالم نکلی اور عیب دار ہو کر لوٹے گی، اور تاوان کے وصول کرنے میں نہ تو مشتری کا نقصان ہے اور نہ ہی بائع کا۔ البتہ اگر بائع خود ہی عیب دار مبی کو لینے پر راضی ہو جائے تب تو یہ بات درست ہے۔ اسی کو مصنف فرما رہے ہیں الا ان يرضى البائع ان ياخذه بعيبه، مگر یہ کہ بائع اس مبی کو عیب کے ساتھ لینے پر راضی ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ
اگلی عبارت پر گفتگو اگلی مجلس میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔